हेलो फ्रेंड्स, मोहब्बत है हमारे पास एपिसोड 2। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। हसीन तो बिलाशुबा है मगर बहुत गुस्से वाली लगती है, जुनैद ने राय दी। इसकी यही अदा तो मुझे ले डूबी है। यह जवानी ये आम लड़कियों से मुख्तलिफ है। ये मेरे ज़ाहिरी हुस्न और दौलत से इम्प्रेस नहीं होती, विशाल ने कहा। शायद इसलिए कि वो ख़ुद भी बहुत हुस्न व जमाल रखती है और दौलत की कमी तो इसे भी नहीं है, लिहाजा ये दोनों चीज़ें इसके लिए अहम क्यों कर हो सकती हैं। तुम दोनों हुस्न और दौलत में यकसा हो, लिहाजा टकराव तो होगा ना, जुनैद ने संजीदगी से कहा। यार मुझे पता भी नहीं चला और सबीन मेरे दिल में काबज़ हो गई। मैं इसे बहस मुबाहिसे में फर्स्ट प्राइज़ जीते देखता है, इसे आते जाते देखा करता था और इतने 4 माह वो मुझे अपना असीर करती चली गई। आई थिंक इसे मेरा लड़कियों से बेतकल्लुफ़ होना, दोस्ती करना बुरा लगता है। वो संजीदा से हो गया। तो जो इसे अच्छा लगता है वो करके देख, शायद किस्मत की देवी तुझ पर मेहरबान हो जाए, जुनैद ने इसके साथ गाड़ी में बैठते हुए मशवरा दिया। ये तो हर बात में शायद क्यों लगा देता है, कोई बात तो यकीन से कह दिया कर, विशाल ने ड्राइविंग सीट पर संभालते हुए कहा। अच्छा भाई, यकीनन किस्मत की देवी एक दिन तुझ पर मेहरबान होगी, इंशाल्लाह कहो ना, विशाल ने हंसते हुए कहा। इंशाल्लाह, जुनैद ने कहा तो वो हंसना चला गया। अगर वो बादशाह होता तो कोई बात भी होती। सुना है बादशाहों को दें ऐसा कोई नजराना जो सब चीज़ों से बढ़कर हो, तो अपनी बादशाही तक लुटा देता हूँ। अक्सर मोहब्बत है तुम्हारे पास, मगर वो बादशाह कब है। सबीन अपने कमरे में खिड़की के पट से सर टकाए धीमे धीमे सरों में ये नज़्म पढ़े कर मड़ी मुड़ी शाहीन में अपने मुकाबिल पाया। माय डियर कज़न, ये बादशाह का दौर नहीं है। अगर कोई बादशाह है तो किसी के दिल का बादशाह है। तुम भी विशाल अहमद को अपने दिल का बादशाह बना लो, मज़े में रहोगी, शामिन ने इसे देखते हुए शोखी से कहा। बको मत, वो बादशाह हो भी कैसे सकता है, बुज़दिल और फजूल शख्स है वो, सबीन ने हकारत आमेज़ लहजे में कहा तो वो संजीदा से गोया हो गए। सबीन तुम ओवर एक्टिंग कर रही हो। वो विशाल अहमद इतना बुरा नहीं है जितना तुम इसे समझती हो। तुमने देखा नहीं सारे कैंपस की लड़कियां कैसे इस पर सदके वारी जाती हैं। जहाँ से वो गुजरता है सबकी नज़रें उसके तकाब निकाल में लग जाती हैं। लड़कियां तो खुद इसके सामने कालीन की तरह बिछी चली जाती हैं। वो अगर इखलाकन मुस्कुरा देता है, हेलो हाय कर लेता है, तो इसमें बुराई क्या है। मर्द के लिए तो औरत की तरफ मुस्कुरा देखने में कोई बुराई नहीं है। मर्द अगर किरदार भी हो तो इसे अपने किरदार पर कोई मनफी तासुर और जुल्म बर्दाश्त नहीं होता, और औरत बा किरदार और बाकीज़ा सिर्फ भी हो तो इसे एक मर्द बद किरदार और बेहया कह कर बदनाम कर देता है। वो रुखसार या तुम्हें फर्स्ट ईयर की वो भी कही थी ना, वो विशाल अहमद ने इसे मोहब्बत के जाल में फंसा कर बेवकूफ़ बनाया। चंद दिनों बाद किसी दूसरी लड़की की तरफ माइल हो गया। वो कराची में पूरे कॉलेज में अपनी इन हरकतों की चाल चलन देख रहे थे। इनको कौन सी खूबी है और इसमें सिवाय इसके वो हसीन है, ज़हीन है और पैसे वाला है, सभी ने संजीदगी से कहा। मर्दों में आजकल इन तीनों खूबियों का यकजा होना बहुत मुश्किल नज़र आता है। वालिदैन लड़की का रिश्ता करते वक्त भी मर्द का रोज़गार और कारोबार देखते हैं, इसका किरदार नहीं देखते, शामिन ने कहा। खैर अब इतना भी अंधेर नहीं है, कम अज़ कम मैं तो किसी कमज़ोर किरदार के मर्द से शादी नहीं करूँगी, सबीन ने घड़ी में टाइम देखकर कहा। वैसे विशाल अहमद बहुत चाहता है तुम्हें, वो तो सैकड़ों लड़कियों को चाहता है। मुझे इस लेडी किलर से दोस्ती का दुरुस्त मत देना। तुम मेरी ज़िंदगी में ऐसे किसी शख्स के लिए कोई जगह नहीं है जैसे घाट का पानी पीने की आदत हो, सबीन ने तलखी से कहा। सबीन यार, कभी कभी आंखों देखा झूठ भी निकलता है, इसलिए विशाल अहमद के बारे में इस कदर मनफी किरदार रवैया मत अपनाओ कि कल को तुम्हें अब इसकी मिस्बत किरदार का अक्स देखकर अपने इन ख़यालात पर निदामत महसूस हो। ये तुम इस हीरो की इतनी हिमायत क्यों कर रही हो। मैं तो सिर्फ हकीकत का तजिया करते हुए हिमायत कर रही हूँ, मगर तुम तो उससे मोहब्बत कर रही हो, शामिन ने मुस्कुराते हुए शरारत से कहा। शामिन तुम इंतहाई मीन हो। मैं भला विशाल से मोहब्बत क्यों करूँगी, सभी ने गुस्सीले लहजे में कहा, मगर दिल में इसका साथ न दिया। मोहब्बत क्या, क्यों, कैसे, किस सवालिया निशानों से बेनियाज होती ये डियर कज़न। और अगर तुम्हें विशाल अहमद से मोहब्बत नहीं है, इसकी तुम्हारे नज़दीक कोई अहमियत और हैसियत नहीं है, तो ये बादशाह वाली नज़में किसके ख़्याल में खोकर पढ़ी जा रही थी। अगर वो बादशाह होता तो तुमसे अपनी
محبت دان کر دیتی نا۔ بکواس بند کرو شامی، وہ غصے سے بولی تو وہ ہنس پڑی۔ تمہارا غصہ ہی تمہاری محبت کا بھید آیا ہے سبین ڈارلنگ۔ تمہیں وشال احمد پر غصہ آتا ہے اس لیے کہ تم نے جیسی سٹل گرل کو موم گرل بنا دیا ہے۔ محبت کے معاملے میں کیوں صحیح کہا نا۔ میں نے اب انکار مت کرنا، تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں۔ شامل نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھ کر پر یقین شوق لہجے میں کہا۔ تم قتل ہو جاؤ گی میرے ہاتھ سے، سبین نے اپنی آستین چڑھاتے ہوئے شامل سے کہا۔ قاتلہ تو تم ہو ہی، وشال احمد کے جذبوں کا خون کر چکی ہو۔ بتاؤ سبین، کیا وشال دینے کے لیے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ محبت ہے ہمارے پاس، مگر بادشاہ کب ہے وہ؟ سبین نے یہ شعر پڑھا اور کھڑکی بند کر دی۔ گویا اگر وہ بادشاہ بن جائے تو تمہاری محبت اس کے لیے ہوگی، ہے نا؟ شامی کی بچی، پٹو گی اب تم مجھ سے۔ سبین اسے تکیہ اٹھا کر مارنے کو دوڑی تو وہ ہنستی ہوئی کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ السلام علیکم سبین، وہ کلاس روم سے باہر نکلی کہ سامنے سے آتے وشال نے اسے دیکھا ہی سلام کیا۔ وعلیکم السلام، سبین نے مروتاً جواب دیا اور نگاہ اس پر آ کر ڈال کر دیکھ گئی۔ وشال دوڑ کر اس کے برابر آتے ہوئے بولے، سبین پلیز 1 منٹ کے لیے رکیے، پلیز میری بات سنیے۔ فرمائیے، جو بھی فرمانا ہے 1 منٹ کے اندر فرمائیے، سبین نے سنجیدہ مگر نارمل لہجے میں کہا اور رک گئی۔ یہ شامل کے سمجھانے کا اثر تھا یا کچھ اور کہ وہ اس بارے میں اسے دیکھ کر غصے میں نہیں آئی تھی۔ اب وہ مہذب لہجے میں اس سے بات کر رہی تھی جس سے وشال کی ہمت بندھی تھی۔ سبین، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں بادشاہ یقیناً نہیں ہوں، مگر آپ کا نوکر، خادم، غلام، خدمت گار اور وفادار بن کر ضرور رہ سکتا ہوں۔ اگر آپ مجھے دل سے قبول کر لیں تو میں بادشاہ بن جاؤں گا، اپنا سب کچھ آپ کے نام کر دوں گا۔ بدلے میں آپ مجھے کیا دیں گے؟ سبین نے بغور اس کی یہ سیاہ نگاہوں میں آتے دیکھا۔ اپنا دل، لیکن مجھے آپ کے دل کی ضرورت نہیں ہے، یہ پیشکش آپ کسی دل پھینک کو کیجیے، مجھے جانے کا راستہ دیجیے، سبین نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ میرا ہر راستہ بند کر کے خود جانے کا راستہ مانگ رہی ہیں آپ؟ وشال نے بے قلی سے اس کی شہابی رنگت والی دلکش صورت کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ اپنے کلاس فیلوز کی نگاہوں کو محسوس کر کے غصے سے بولی، دیکھو مسٹر، میں اب تک صبر سے تمہاری فضول گفتگو سنتی رہی تھی، مگر یہ لگتا ہے کہ تم شرافت کی زبان نہیں سمجھتے۔ میں محبت کی زبان سمجھتا ہوں، تم ایک بار مجھ سے محبت سے بات کر کے تو دیکھو، میں تمہاری ہر بات سمجھ جاؤں گا۔ میرے پاس اتنا فضول وقت نہیں ہے کہ میں تمہیں سمجھانے میں ضائع کر دوں، وہ غصے سے بولی۔ ہائے وشال، کسی لڑکی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بائے وشال، سبین نے سپاٹ لہجے میں کہا اور لڑکی کو وشال کے قریب آتا دیکھ کر تیزی سے غصے سے سرخ چہرہ لیے آگے بڑھ گئی۔ او ہائے ٹیا، وشال نے بے دلی سے مسکراتے ہوئے اپنی کلاس فیلو کو دیکھا تھا، نگاہیں تو بار بار سبین کی جانب اٹھ رہی تھی جو جلد ہی اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ گھر آ کے سبین بے قلی سی رہی، جانے کیا احساس تھا جو اس کے اندر ایک خوشی کا سما باندھ رہا تھا۔ وشال کی اقرار محبت اسے رہ رہ کر یاد آ رہا تھا اور مسکان اس کے لبوں پر آ آ کر بکھر رہی تھی۔ رات کا آنچل بدن کے لپٹنے لگا تھا اور آنکھیں خوابوں کی افشاں سے بھوجل ہوئے جا رہی تھیں۔ وہ ننگے پاؤں لان میں ٹہل رہی تھی۔ سرد موسم کی بے حد خنک رات تھی، ہار سنگھار کی خوشبو کی جادو جوان رات کی سانسیں میں کھل رہا تھا۔ چاندنی رات کی گود میں سر رکھنے ہنس رہی تھی، شبنمی گھاس کا لمس پاؤں کی سکون دے رہا تھا اور وشال احمد کا وہی نرم ملائم لہجہ اس کی سماعتوں میں پیار کی بات کہہ رہا تھا۔ سبین، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ وہ وشال احمد کی بات میں پور ڈوب چکی تھی، مگر وہ خود سے بھی اعتراف کرنے سے گریزاں تھی۔ وہ اس احساس کو محبت کا نام نہیں دینا چاہ رہی تھی۔ وہ وشال احمد کو اس نے تصور کی آنکھوں سے کئی لڑکیوں کے گھلمنے برا دیکھ کر فوراً اس احساس کو جھٹک کر ندا کی جانب قدم بڑھا دیا، یہ جانے بغیر کہ اس کے وجود کے اندر رہنے والی سبین کے دل کے قدم وشال احمد کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ وشال میں ایک بڑی واضح تبدیلی آئی تھی جس نے کیمپس کی تمام لڑکیوں کو حیرت میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ تبدیلی یہ تھی کہ اب وشال خود سے اپنی کلاس فیلو، یونیورسٹی فیلو کو مخاطب نہیں کرتا تھا۔ جن کی دوستی تھی ان لڑکیوں کو بھی ہائے ہیلو اور بائے کے علاوہ لفٹ نہیں کراتا تھا۔ لگتا ہے وشال احمد نے دل پر چوٹ کھائی ہے جب ہی سب لڑکیوں سے دوستی ختم کر دی ہے، سبین کی کلاس فیلو نائلہ نے کہا تو جانے کیوں وہ نظریں چرا گئی اس خیال سے کہ کہیں وہ اس کی آنکھوں میں وشال کی صورت نہ دیکھ لے، اس کا نام نہ پڑھ لے، اس کے اس رویے کا سبب نہ جان لے۔ تمہاری خاطر وشال احمد نے سب لڑکیوں سے دوستی اور دعا سلام تک ختم کر دی ہے، اب تو اس دیوانے پر رحم کرو سبین۔ شامی نے اسے چھیڑ کر دونوں اپنی گاڑی میں بیٹھتی چلی گئیں۔ کیا چاہتی ہو تم؟ کیا کروں میں اس کے ساتھ؟
وہ اپنی دلی حالت سے چھپاتے ہوئے چڑھنے والے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ محبت، جو محبت دل میں سے اس سے کرتی ہو اس کی زبان سے اقرار کر لو، اسے بھی قرار مل جائے گا اور تمہیں بھی۔ شامی نے شرارت سے کہا، بکواس نہیں کرو، مجھے کسی سے محبت نہیں ہے۔ سبھی نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں نے کسی سے محبت نہیں کی۔ اسی سے یعنی وشال احمد سے محبت کی کر رہی ہو؟ شاہین نے مسکراتے شوخ شلیل لہجے میں کہا، بہتر ہوگا کہ تم یہ بات نہ ہی کرو، سبھی نے جھجھلا کر کہا۔ وہ مسکراتے ہوئے کندھے اچکا کر رہ گئی۔ ان دنوں کے امتحانات شروع ہو گئے تھے۔ وہ سارا دن کتابوں میں گھسی رہتی تھیں۔ شام کو سبین سو کر اٹھی تو ملازمہ نے مہمان کو آنے کی اطلاع دی۔ سب لوگ کہاں ہیں؟ اس نے پوچھا۔ صاحب لوگ تو فیکٹری سے ابھی تک نہیں آئے ہیں اور بیگم صاحبہ سامنے شیخ صاحب کے گھر میلاد اور قرآن خوانی میں گئی ہیں۔ شامین بیوی سو رہی ہیں، آپ ہی ہیں، میں مہمان کے لیے چائے یا کافی لاتی ہوں، آپ ڈائننگ روم میں جائیں۔ ملازمہ ساری بات کہہ کر چلی گئی۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر اپنے شانوں تک لہراتے ہوئے بالوں میں برس پھیر کر لباس کی شائقین دور کر رہی تھی۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے تو سامنے موجود شخص کو دیکھ کر اس کی پیشانی پر شنکیں پڑ گئیں اور آنکھوں میں حیرت امڑ آئی۔ وشال احمد اس کے گھر کے ڈرائنگ روم میں موجود تھا۔ یہ تو شکر تھا کہ گھر میں کوئی نہیں تھا۔ تم یہاں بھی پہنچ گئے؟ تمہیں یہاں آنے کی جرت کیسے ہوئی؟ وہ ایک دم سے اس صورت حال سے گھبرا گئی اور پریشانی اور غصے سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، حالانکہ دل میں چمن میں تو اس کی آمد سے باہر آ گئی تھی۔ تھینک یو فرینڈس، آگے کی سٹوری سننے کے لیے پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ بیل آئیکن کا بٹن دبانا بالکل نہ بھولیں۔